دوستوں کہتے ہیں کہ پرانے درختوں کے اندر جنات کا سایہ ہی نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان بھی آباد ہوتا ہے۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یہ بات تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر یہ بات ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ آج کی سٹوریز بھی کچھ ایسے ہی واقعات سے منسلک ہیں۔ دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ٹاکیز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو لائٹس آف کیجئے، سنیکس پکڑیں اور تیار ہو جائیں ڈر کی وادیوں میں جانے کے لیے۔ میرا نام عادل ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آپ کی سٹوریز بہت ہی شوق سے سنتا ہوں۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ 2009 میں میرے ساتھ لاہور گلشن راوی میں پیش آیا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی۔ میں اور میری فیملی اس وقت اپنے چاچا کے گھر شادی کے موقع پر لاہور گئے ہوئے تھے۔ جس گھر میں میرے چاچا کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں میرے چاچو، پھپھو اور میرے دادا دادی وغیرہ رہا کرتے تھے۔ اس گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا گھر ہوا کرتا تھا جس کا پچھلا صحن چچا کے گھر کے ساتھ لگتا تھا، اور اس صحن کے اندر ایک بہت ہی بڑا گھنا اور پرانا جامن کا درخت لگا ہوا تھا۔ اب کیونکہ اس درخت پر جامن لگتے تھے تو وہ ہم بچوں کا فیوریٹ سپاٹ ہوا کرتا تھا، اور ہم بچے مل کر اس پر سے جامن توڑا کرتے تھے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی ہم اس درخت کے پاس جایا کرتے تھے تو بہت سارے کوے وہاں آ کر شور مچانا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس گھر میں ایک بہت بڑا جامن کا درخت تھا، اور اس کے علاوہ ایک بوڑھی عورت بھی رہا کرتی تھی۔ دیکھنے میں وہ عورت بہت ہی عجیب تھی، کیونکہ ہم جب بھی اس درخت کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی جتنی بھی خاموشی سے یا جتنی بھی احتیاط سے کسی بھی وقت ہم اس درخت کے پاس جاتے تھے، تو پتہ نہیں کیسے اس عورت کو معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ پھر وہ عورت ہم پر غصہ کرتی تھی اور اس درخت کے پاس جانے سے منع کرتی تھی۔ وہ عورت خود سے بھی بہت کچھ بڑبڑایا کرتی تھی، اور اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود بھی وہ عورت اس گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ وہاں گھر کی ایک سائڈ پر بہت سارا کچرا بھی پڑا رہتا تھا، اور وہاں سے ایسی آوازیں آیا کرتی تھیں جیسے بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں، جبکہ دیکھنے پر وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات ہمیں بہت عجیب لگتی تھی۔ اس عورت کے پاس 2 بلیاں بھی تھیں، ایک کی دم نہیں تھی اور دوسری بلی کی آنکھیں یلو اور بلو تھیں۔ وہ بلی زیادہ تر اس درخت کے پاس ہی پائی جاتی تھی۔ ایک شام میں اور میرا بھائی اس درخت سے جامن توڑ رہے تھے تو ہمیں وہاں پر ایک آدمی دکھائی دیا۔ بظاہر اس آدمی کے بال سفید تھے اور وہ کافی بزرگ لگ رہے تھے۔ میرے بھائی نے میرا نام لے کر مجھے بلایا اور کہا کہ وہ دیکھو۔ میں جب اس آدمی کو دیکھ رہا تھا تو مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے ہمیں دیکھا اور وہ ایک سائڈ پر دیوار کے پیچھے چلا گیا۔ جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غائب ہو گیا ہو۔ وہ دیوار تقریباً 2 انچ کی تھی، جس کے پیچھے سے اس کا غائب ہونا ناممکن تھا۔ میں اور میرا بھائی اس کو کافی دیر تک ڈھونڈتے رہے، مگر ہمیں وہ نہ ملا۔ جس چھت پر ہم اس درخت کے پاس کھڑے تھے، وہاں سے اس عورت کے گھر کا صحن صاف صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ آدمی وہاں سے کیسے غائب ہو گیا۔ خیر، یہ تو ابھی پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد اکثر رات کے وقت ہمیں بلیوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز ہر وقت ہمارے آس پاس موجود رہتی ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے تھے وہ کام کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میرا بھائی اپنے دوست کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہاں تک تو سب نارمل تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے دوست کو ایک خراش تک نہیں آئی تھی، جبکہ میرے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ دوستوں، ایسے حادثات ہمارے خاندان میں بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم کچھ عرصہ اسی گھر میں رہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد سب کے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر میرے ساتھ
وہ واقعات ختم نہیں ہوئے۔ رات کو جب میں سونے لیٹتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا ہو اور بار بار میرا نام پکار رہا ہو۔ وہ آواز اس بوڑھی عورت کی ہی لگتی تھی، مگر دیکھنے پر وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں اکثر رات کو سلیپ پیرالائسس کا بھی شکار ہو جایا کرتا تھا، اور اس دوران مجھے ایک کالی پرچھائی نظر آتی تھی جو کہ فرش پر رینگ رہی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں ایسے ہی سو رہا تھا کہ مجھے دوبارہ سے سلیپ پیرالائسس ہوا۔ اب میں دیکھ تو سب پا رہا تھا، مگر میں ہل جل نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے پیروں والی سائڈ سے میرے اوپر آ رہی ہو۔ یہ احساس بہت ڈراونا تھا، کیونکہ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور ان سب کی وجہ سے میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رات میری آخری رات ہے۔ خیر، جیسے تیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے وہ یاد تو نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے جتنی بھی آتی تھی میں نے پڑھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد سب کچھ نارمل ہوتا چلا گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میرے جسم پر جگہ جگہ لال رنگ کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ماما ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی چیز کا الرجک ری ایکشن ہے۔ ان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ نارمل سی بات ہے، مگر اس کے بعد میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ نہ کچھ کھانے کا دل کرتا تھا، نہ کچھ پینے کا، بس ہر وقت ایک عجیب سا ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی ہے جو کہ کسی بھی وقت آ کر میری جان لے جائے گا۔ یہ سب واقعات میرے گھر میں میرے والدین بھی دیکھ رہے تھے، ان کو بھی میری بہت فکر تھی۔ خیر، کسی جاننے والے نے ان کو کسی عالم کے بارے میں بتایا۔ وہ مجھے ان کے پاس لے کر گئے تو اس عالم نے میرے والدین کو بتایا کہ اس کے اوپر ایک جن کا سایہ ہے۔ شروعات میں تو وہ جن مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ میں اپنی صفائی کا خیال رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی میں ناپاک رہنے لگا تو وہ جن مجھ پر حاوی ہو گیا، اور اب وہ میرے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس عالم نے مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تلقین کی اور کچھ تعویذ دیے جو کہ ہمیں ہر جمعرات کو جلانے ہوتے تھے۔ اس عالم نے میری مما سے کہا تھا کہ ہر جمعرات کوئی میٹھی چیز بنا کر چھت پر رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چاہے جیسی بھی مرضی آواز آئے، کوئی پیچھے سے پکارے۔ پہلے 2 جمعرات تو ایسے ہی گزر گئیں۔ میری والدہ اس بات کا خاص خیال رکھتی تھیں کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ وہی کھانا رکھنے جاتی تھیں چھت پر۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرے بھائی کو وہ پتیلا دیا جس کے اندر انہوں نے حلوہ بنایا ہوا تھا۔ میرا بھائی لنگڑاتا ہوا جیسے تیسے اس کو اوپر رکھایا، مگر اس نے ایک غلطی کی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ جب وہ کافی دیر تک نیچے نہیں آیا تو والدہ اس کو دیکھنے کے لیے اوپر گئیں تو میرا بھائی بے ہوش پڑا تھا۔ والدہ نے ابو کو بلایا اور وہ ان کو نیچے لے آئے۔ اس دن کے بعد سے میرے بھائی ہر وقت رات کو ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس عالم کو بھی دکھایا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی ہے۔ بھائی ہر وقت بس ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ وہ آ جائے گی، وہ آ جائے گی۔ بھائی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا، بلکہ ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ان کو کئی عالموں کو دکھا چکے ہیں، مگر فائدہ کسی سے بھی نہیں ہوا۔ میرے ساتھ تو واقعات ہونا بند ہو چکے ہیں، اور نہ ہی گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر میرے اس بھائی کے ساتھ یہ تمام واقعات ہوتے ہیں۔ میرا بھائی اب وینٹیلیٹر پر ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بھائی کے پاس کوئی موجود نہ ہو تو ان کے منہ سے آکسیجن ماسک خود بخود ہی ہٹ جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ غیر معمولی ہے، مگر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی نے شاید میری وجہ سے اتنی بڑی قربانی دی۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو بھی یہی تلقین کروں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں، کیونکہ اگر آپ اس چیز پر زیادہ دھیان دیں گے تو وہ چیز آپ پر حاوی ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی اچھی لگے گی۔
میرا نام ہیرا ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے، اور جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میرے آبائی گھر کی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8 سال کی تھی اور ہم لوگ اپنے آبائی گھر میں رہا کرتے تھے۔ میرا کمرہ پہلے فلور پر تھا۔ اچھا، میں آپ کو پہلے ہی بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ ہمارے گھر کو آسیب زدہ یعنی ہونٹڈ کہا کرتے تھے۔ خیر، جس فلور پر میرا کمرہ تھا اسی فلور پر ایک سٹور روم بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم سب کزنز چھپن چھپائی کھیل رہے تھے کہ میں اور میرا کزن اسی سٹور میں جا کر چھپ گئے جو کہ میرے روم کے پاس تھا۔ میرا کزن تھوڑا سامنے کو چھپا تھا جبکہ میں سٹور کے آخر میں جا کر چھپ گئی تھی۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، اور نہ صرف وہ میرے پیچھے کھڑا ہے بلکہ مجھے پکڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہی کزن ہوگا اور مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے ہی اس سٹور میں آیا تھا اور مجھے اس کے چھپنے کی جگہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھی۔ تو میں نے اپنے اسی کزن کو پکارا اور کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، اگر ہماری آواز باہر نکل گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ میں نے ابھی اس کو یہ کہا ہی تھا کہ مجھے ایک بہت عجیب سی پتلی سی آواز سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، لیکن وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت عجیب سی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے، مگر کس زبان میں بول رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے اسی کزن کو ڈانٹا، اور جیسے ہی میں اس کو مارنے کے لیے پیچھے مڑی تو جو منظر میرے سامنے تھا وہ آج بھی یاد کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے مڑ کر جس کو دیکھا تھا وہ میرا کزن نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، جس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہے تو کوئی انسان ہی، لیکن اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ کسی جانور سے مل رہے تھے۔ میں تقریباً 30 منٹ تک اس سٹور میں رہی تھی، اور اس 30 منٹ کے اندر میری سبھی کزنز مجھے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن میں کسی کو نہیں ملی۔ میرا وہ کزن جو میرے ساتھ اس سٹور میں چھپا تھا وہ بھی پکڑا گیا تھا۔ 30 منٹ کے بعد میرا وہی کزن جس کا میں ذکر کر رہی تھی اس نے مجھے ڈھونڈا اور مجھے سٹور سے باہر لے آیا۔ سب کزنز مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ جب سٹور میں گئے تو تب تک تم وہاں نہیں تھی، تو اب تم سٹور میں کیسے آ گئی؟ مگر میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ میں نے اپنے پیچھے اس مخلوق کو کھڑے دیکھا تھا، مگر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ خیر، میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ خیر، اس دن کے بعد سے مجھے ہر رات ایسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، اور مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے تھے۔ مجھے ان خوابوں میں ایک عورت نظر آتی تھی جس کا نہ تو صرف لباس کالا ہوتا تھا بلکہ اس کا سارا جسم ہی کالا ہوتا تھا۔ یا مجھے کبھی ایک بچہ نظر آتا تھا جو کہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا تھا، جبکہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک کالا سایہ بھی نظر آتا تھا جو کہ نہ تو انسان کا ہوتا تھا اور نہ ہی کسی جانور کا۔ خیر، میں آج بھی وہ الفاظ تلاش نہیں کر سکی جن میں آپ کو سب کے بارے میں بتا سکوں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا۔ عجیب عجیب خواب آنا، دن میں پرچھائیاں نظر آنا، اکثر رات میں سلیپ پیرالائسس کا شکار ہونا اور بہت کچھ، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو ان سب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر 12 سال بعد جب ہم لوگ سیپریٹ ہوئے تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ اب جب ہم اپنے نئے گھر میں آئے تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ویسا میرے ساتھ کچھ پیش نہیں آئے گا جو کہ میرے ساتھ پرانے گھر میں ہوتا تھا۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ اب اس گھر میں جو میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں تھی اور میرے پیرنٹس اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس آ کے کوئی کھڑا ہوا ہے۔
نہ صرف وہ کھڑا ہوا ہے بلکہ مجھے بلا بھی رہا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے پاپا میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تب میں نیند میں تھی مگر میں اپنے پاپا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے یا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہ اچانک سے وہ چیز جس کو میں اپنا پاپا سمجھ رہی تھی وہ بھیانک آواز میں ہنسنے لگی۔ وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرے بابا نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ صورتحال اب یہاں تک محدود نہیں تھی۔ پہلے میں نے اس کو اپنے پاپا کے روپ میں دیکھا تھا مگر اس کے بعد اس نے میرے اسی کزن کا روپ لے لیا تھا جس کے ساتھ میں 12 سال پہلے کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے میرے انکل کا بھی روپ لے لیا۔ وہ میرے کمرے میں چل رہا تھا اور اپنے روپ بدل بدل کر بھیانک ہنسی میں ہنس رہا تھا۔ وہ اپنا روپ میرے آنکھوں کے سامنے ہی بدل رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا مگر میں کیا جانتی تھی کہ جو چیخو پکار میں کر رہی ہوں اس کی آواز بس مجھے ہی سنائی دے رہی ہے اور کوئی اور اس آواز کو نہیں سن سکتا۔ پھر آخر کار میں نے اپنی ہمت جمع کی اور فوراً سے اٹھ کر اپنے پیرنٹس کے روم کی طرف بھاگی۔ ابھی میں نے ان کے دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کہ مجھے میرے مما کی آواز آئی، کون ہے باہر؟ میں حیران رہ گئی تھی کہ میری مما کو کیسے پتہ لگا کہ کمرے کے باہر کوئی ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے اپنے پیرنٹس کو وہ سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ 12 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے پیرنٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ رات نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے پیرنٹس کے لیے بھی بہت بھیانک تھی۔ ہمیں اس رات ایسی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی بکرا ذبح کر رہا ہو۔ پھر اس کے بعد روز رات کو جب سب سو جاتے تھے تو مجھے میرے پیرنٹس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں کسی چیز پر بحث کر رہے ہیں مگر دیکھنے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ دونوں سو رہے ہوتے تھے۔ مجھے جو بھی خواب آتا تھا وہ سچ ہو جایا کرتا تھا اور یہ سلسلہ آج تک نہیں رکا، لیکن الحمدللہ آج تک مجھے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔ میں 5 وقت کی نماز کی پابند ہو گئی ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتی ہوں۔ یہ تھی میری سٹوری، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو یہ تھی آج کی کہانیاں، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔